بس اب ان کی روح واپس لے لو. اس کے بعد پھر وہ موت کے آغوش میں چلے گی. اللہ کا نظام ہم کیا سمجھتے ہیں یہ خود بخود ہے. یہی تو بات ایک داہریہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں مناظرہ ہوا. داہریہ تو اللہ کا منکر تھا. ابھی بھی بڑی تعداد ہی منکروں کی جو نہ اللہ کو مانتے نہ نظام کائنات کو نہ مانتے. خود بخود سب کچھ خود بخود. تیرے ایک معمولی کام سوئی میں داغا ڈالتا ہے وہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا نظام، سورج اپنے وقت پر طلوع غروب، چاند کا اپنے مدار میں چلنا اور پھر چھوٹا بڑا ہونا، سیاروں ستاروں کا اپنے مدارات میں چلنا، یہ خود بخود. یہ غلاموں کی طرح کائنات گردش میں پرانے فلاسفروں کے مطابق کہ زمین کڑی ہے اور سورج گھوم رہا ہے، اور اس دور کی جدید فلاسفروں کے مطابق نہیں، سورج کو حرکت نہیں ہے، زمین کو حرکت ہے. بہرحال جو بھی ہو ہم اس سے کوئی سروکار نہیں. سورج کو حرکت ہو زمین کڑی ہو، یا زمین کو حرکت ہو سورج، اس سے ہمارا کوئی لیکن اگر کڑی بھی ہو یا چل بھی رہو ہے تو ایک غلاموں کی طرح گردش. برا کہہ رہا زمین بھی غلاموں کی طرح گردش کر رہا، چاند بھی گردش میں. یہ سب خود بخود. تمہارا ایک کام معمولی خود بخود نہیں ہوتا. اور اللہ کا اتنا بڑا نظام کائنات، وقت پر سورج کا غروب ہونا، طلوع ہونا، اور پھر صبح صادق کا ہونا، پھر طلوع آفتاب کے ساتھ پھر رات کا آنا، یہ سب کچھ یہ خود بخود. ابھی بھی اس قسم کے لوگ اس زمین پر پائے جاتے ہیں جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے نظام کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں. ایسے ہی ایک داہریہ تھا کوفہ میں، بہت بڑا داہریہ تھا. لوگ اس کی بات سے بڑے متاثر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اکثر اس کا بحث و مباحثہ رہتا تھا. ایک دن اس داہریہ نے کہا آؤ بحث کرتے ہیں، تم ثابت کرو کہ اللہ ہے، میں ثابت کروں گا کہ اللہ نہیں ہے. تم ثابت کرو کہ یہ نظام کوئی چلا رہا ہے. داہریہ کہنے لگے میں ثابت کروں گا کہ یہ نظام خود بخود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. فرمایا میں اپنے لوگوں کو بھی بلاؤں گا، تم اپنے مسلمانوں کو بلاؤ. ایک جگہ طے ہوگی مناظرے کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وقت مقرر پر جب آنا تو کچھ لیٹ ہو گیا. داہریہ پہنچ گئے، مسلمان بھی پہنچ گئے، داہری کے جو ماننے والے تھے وہ بھی پہنچ گئے، سب پہنچ گئے. تو داہریہ کہنے لگے مسلمان دیکھا یہ تمہارا اتنا بڑا امام ابو حنیفہ امام اعظم بنے پھرتا ہے، وعدے کے خلاف ہوا، وقت مقررے پر بھی نہیں پہنچ پایا، یہ کیا مناظرہ کرے گا. اب وہ بات کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے. جب پہنچے داہریہ نے کہا یہ پہلے اصول کی خلاف ورزی کی، اتنا ٹائم مقرر تھا آپ اپنے ٹائم سے اتنا لیٹ آ گئے. کہا نہیں بات تو سنو، اگر بات تمہاری سمجھ میں آ گئی تو میرا عذر قبول کر لینا، نہ ہو تو پھر جو سزا ہے دے دینا. کہا چلے بات کریں. کہا ایک عجیب ماجرا ہوا، میں کسی کام سے دریا کے پار گیا تھا، واپس آنے لگا دریا کے کنارے پہنچے تو میں نے کہا کشتی ہوگی. وہ اتفاقاً سب کشتی مصروف نکل گئی. ایک کشتی بھی مجھے نہ ملی کہ میں دریا کو پار کر کے اس سائٹ پر آ جاؤں. بہت کوشش کی. کہا پھر کیسے پہنچے؟ کہا ایک درخت میں نے دیکھا جو اس دریا کے کنارے تھا. اچانک میری نگاہ اس درخت پر پڑی، خود بخود جیسے کسی نے آرے سے کاٹا، اس درخت کے تختے بن گئے. تختے بننے کے بعد وہ میرے قریب آئے تختے، اور اسے کشتی بنتی چلی گئی، کشتی بنتی چلی گئی. اور اس کے بعد پانی کے اندر داخل ہوئی وہ کشتی میرے قریب آ گئی. میں اسی میں بیٹھ کر کنارے پر گیا تو پھر میں نے دیکھنے کے لیے کہ اب کیا ہوتا ہے. میں نے دیکھا واپس وہ کشتی تختے بن کر درخت بن کر اسی مقام پر جا کر واپس کر لو. داہریہ کہنے لگے یہ دیکھو یہ تمہارے مسلمانوں یہ تمہارے امام ہیں. کوئی عقل اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ کوئی درخت بغیر کسی کی کٹائی کی کٹ جائے اور بغیر کسی کی کاٹنے کی اس کے تختے بن جائے، بغیر کسی بنانے کی اس بن جائے کشتی بن جائے،
اور پھر بغیر کسی ناخدا ملاح کے وہ اس کو کنارے پر پہنچا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے پھر سن لے، وہ اس طرح ہو سکتے ہے جسے تمہارا یہ نظام کائنات بغیر خدا کے چل رہا۔ اگر بغیر بنانے والے کی ایک چھوٹی سی کشتی نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی چلانے والے کی کیسے چل سکتی ہے؟ فبہت الذی کفر، ظاہری حیران و پریشان ہو۔ واقعی اس مقام پہ جو اللہ کے مخالف ہوتے ہیں پھر اللہ پاک ان کو حیران و سرگردان کر دیتے، دلیل ہی ختم ہو جاتی۔ جس ابراہیم علیہ السلام خدا کا پیغام لے کر نمرود کے پاس، وہ بھی تو ظاہری تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے آخری دلیل دی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتے غروب میں طلوع کرتا ہے، اگر تو اس رب کے مقابلے میں دعویٰ رکھتا ہے کہ تو رب ہے، تو یوں کر اسی رب کی مخالفت میں سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں طلوع ہوتے دکھا دے، میں مان لوں کہ تم بھی رب ہو۔ حیران ہوا، سرگردان ہوا نمرود، فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حیران سرگردان ہوا، کیا جواب دو؟ واقعی اللہ کسی ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔